دیکھیں، جو گناہوں سے استغفار کا طریقہ کار ہے اس کو بہت مفصل اور تفصیل کے ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں پوری روایت کو بیان کروں، مگر اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو استغفار کرنے والا ہے تو استغفار فقط زبانی دعوے کا یا زبانی کلام کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ نے زبان سے کہہ دیا یا آپ کے زبان پہ وہ کلام جاری ہو گیا تو وہ استغفار قبول ہو گئی، نہیں۔ استغفار ایک پورا پروسیس ہے، استغفار ایک پورا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان باہر اور اندر دونوں طرف سے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جب وہ ریکوائرمنٹس انسان فلفل کرتا ہے تو خود بخود وہ اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو تم استغفار کرتے ہو وہ فقط زبان پہ جاری کرنا کافی نہیں ہے، وہ تم نے زبان پہ جاری کیا، اب اس کے بعد اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کہ وہ گناہ تم کبھی نہیں کرو گے دوبارہ، اور اس کے بعد اس وعدے پہ عمل، یہ نہیں کہ وعدہ کیا اور ادھر وعدہ کیا اور آپ سمجھے کہ آپ گناہ سے معاف ہو گئے، نہیں، وعدہ کیا اور اس کے بعد اس وعدے پہ عمل کہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کیا جائے، اور اس کے بعد اس گناہ کے نتیجے میں جو گوشت پوست، جو آپ کا خون، جو آپ کا جسم اس گناہ کے نتیجے میں پھلا اور پھولا ہے اور بنا ہے، اس کو عبادت و ریاضت کے ذریعے سے گھلایا جائے، یعنی اپنے ذات کو عبادت کے راستے میں اس طرح صرف کیا جائے، اس کو اس طرح اس کی تگ و دو کی جائے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا جسم گھلے، تو وہ وجہ بنتا ہے کہ پھر آپ کا اندر اور باہر جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں جو اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان سے، اور پھر اس کے بعد اس وعدے پہ تا حیات عمل کرنا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے استغفار کی اور پھر اللہ نے اس گناہ کو معاف کیا۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہے، پورا پروسیس ہے کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تعلیم کیا، اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ جب ہم پوری طرح استغفار کو اپنے وجود میں اتاریں گے تبھی ہم گناہوں سے اپنی بخشش کی طلبگاری کے سزاوار ٹھہر سکتے ہیں۔